حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے انہیں رشک پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسماعیل کو میرے پاس سے جدا کر دیں، کہیں دور کر دیجیے۔ خداوند قدوس کی حکمت نے ایک سبب پیدا فرمایا، آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں چھوڑ آئے جہاں میدان اور خشک پہاڑیوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر فرمایا اور اس جگہ آئے جہاں آج کعبہ معظمہ ہے۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ تھا، نہ کوئی دور دور تلک پانی یا آدمی کا نام و نشان تھا۔ ایک توشہ جس میں کچھ کھجوریں اور ایک مشک میں پانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکھ کر روانہ ہو گئے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فریاد کی کہ اللہ کے نبی، اس سنسان بیابان میں جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ غمخوار ہے، آپ ہمیں بے یارو مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کئی بار حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو پکارا مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں یہاں لا کر چھوڑا ہے یا خداوند قدوس کے حکم سے آپ نے ایسا کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حاجرہ، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اب آپ جائیے، مجھے یقین کامل اور پورا اطمینان ہے کہ خداوند کریم مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی دعا مانگی اور وہاں سے ملک شام چلے آئے۔ چند دنوں میں کھجوریں اور پانی ختم ہو جانے پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا اور ان کے سینے میں جو دودھ وہ خشک ہو گیا اور بچہ بھوک و پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کی تلاش میں 7 چکر صفا اور مروہ کے دونوں میدانوں پر، دونوں پہاڑیوں پر لگایا مگر پانی کا کوئی سراغ دور دور تلک نہیں ملا۔ یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں پٹک پٹک کر رو رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی ایڑیوں کے پاس زمین پر اپنا پیر
مار کر ایک چشمہ جاری کیا، اور اس پانی میں دودھ کی خاصیت تھی، اور یہ غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا۔ یہی زمزم کا پانی پی پی کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل زندہ رہے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور شکار کرنے لگے تو شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر گزر بسر ہونے لگا۔ پھر قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اس میدان میں آئے اور پانی کا چشمہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت سے یہاں آباد ہو گئے۔ اس قبیلے کے ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی، اور رفتہ رفتہ یہاں ایک آبادی ہو گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو خداوند قدوس کا یہ حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرے۔ خاک ہوئی ظلمت یزیدی، نست و نابود ہوئی نسل یزیدی، اور اب بھی باقی ہے سبز باغ حسینی، اور اب بھی باقی ہے سبز باغ حسینی، اور یہ چراغ حبیب مصطفیٰ ہے، یہ چراغ حبیب مصطفیٰ ہے، آندھیوں میں بھی جلتا رہے گا، یہ چراغ حبیب مصطفیٰ ہے، آندھیوں میں بھی جلتا رہے گا۔